بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1911 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20، 17، 18، 19 and 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنا ہم نے آزمایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم فرعون قوم فرعون کو، وجاءہم اور آیا تھا ان کے پاس، رسول کریم معزز رسول، ان یہ کہ ادو تم حوالے کر دو، الیہ میرے پاس، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، انی بلا شبہ میں لکم تمہارے لیے رسول امین امانتدار رسول ہوں، وان اور یہ کہ لا تعلو تم سرکشی نہ کرو، علی اللہ اللہ کے مقابل، انی بلا شبہ میں آتیکم لاتا ہوں میں تمہارے پاس بسلطانی مبین واضح دلیل، وانی اور بے شک میں نے عذت و پناہ لی بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، ان اس بات سے کہ ترجمون تم سنگسار کر دو مجھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانتدار پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا۔ دوسری بات، اس قوم کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے۔ تیسری بات، اس پیغمبر نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ چوتھی بات، میں تمہاری طرف ایک امانتدار پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پانچویں بات، یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو۔ چھٹی بات، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں۔ ساتویں بات، میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ بزرگان محترم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کی حالت کو دیکھا کہ وہ شرک اور کفر میں اٹے ہوئے ہیں، شرک اور کفر پر مصر ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کی مثال رکھی کہ اس قوم سے پہلے ایک قوم گزری ہے جن کا بھی حال یہی تھا جو ان مکے کے کافروں کا ہے۔ ان کے پاس بھی ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا، جو انہیں ہماری عبادت کی طرف بلاتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اس رسول نے اپنی قوم کے ظالم لوگوں سے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے اسے چھوڑ دو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اور بعض حضرات جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت سے یہ مراد لیا ہے کہ تم لوگ اس چیز میں میری پیروی کرو جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، یعنی حق کی طرف۔ اور یہ بات میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک سچا نبی ہوں جسے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور میرا کام ہر بری چیز کو ختم کرنا اور ہر اچھائی کو عام کرنا ہے۔ اس لیے تم لوگ اس برائی سے باز آ جاؤ اور ایک کام یہ بھی کرو کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سرکشی مت کرو اور اس کی اتباع کرنے میں تکبر سے کام نہ لو۔ اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور تمہارے سامنے اس کے احکام سنا رہا ہوں، تو یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس پر میرے پاس واضح اور صاف صاف دلیلیں ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ یقیناً اللہ ہی کا حکم ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔
شاید کہ اس دلیل کو دیکھ کر تمہیں میری باتوں پر یقین آئے، اور اگر تمہیں ان دلائل کو دیکھ کر بھی میری باتوں پر یقین نہ آئے تو کوئی بات نہیں، مگر تم لوگ میرے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم لوگ مجھے رجم کرو، سنسار کرو، پتھر سے مارو، میں اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے یہاں رجم سے زبانی الفاظ اور شتم مراد لیا، یعنی گالی مراد لیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے۔ اور حضرت ابو صالح رحمہ اللہ نے کہا کہ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطی لوگ آپ علیہ السلام کو جادوگر وغیرہ برے الفاظ سے مخاطب کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی الفاظ کو رجم سے تعبیر کیا گیا اور اس سے پناہ مانگی گئی۔ الغرض ان آیتوں سے یہ بتانا مقصود تھا کہ عرب کی مشرک قوم کسی بھی حال میں سدھرنے والی نہیں ہے، چاہے انہیں کتنا بھی سمجھایا جائے اور انہیں کتنا ہی ڈرایا جائے، بلکہ یہ قوم تو عذاب کو ٹالنے کے لیے جھوٹے وعدے کرتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسا کہ فرعون کی قوم نے کیا تھا کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب جیسے کہ خون، مینڈک، جوں وغیرہ بھیجا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر آپ سے اس عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا کی درخواست کرنے لگے اور عذاب کے ٹل جانے پر ایمان لانے کا بھی وعدہ کرتے، مگر جیسے ہی عذاب ختم ہو گیا اپنی بات سے مکر جاتے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ تو مکے کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا کہ جب ان سے وہ قحط ختم ہو گیا جو ان پر مسلط تھا تو پھر سے وہ بدمعاشی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں جنگ بدر میں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔